الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف ولا تنہرہما صدق یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کر چلے جانا ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 ماہ پہلے مل جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 منٹ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، لیکن واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ماں کے پیٹ سے لے جائے، چاہے تو 100 برس کی عمر عطا کر دے۔ تو آنے کی جو خبر ہے وہ ہمیں 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے کہ 9 ماہ کے بعد ایک انسان دنیا میں آئے گا، لیکن واپس جانے کی خبر تو بعض اوقات 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے صبح جاگنے کی امید پہ سو جاتا ہے، جو اس امید پہ رات کو سویا ہے کہ میں نے صبح جاگ جانا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ زندگی میں اس سے بڑا بے وقوف بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان سوتا اپنے بستر پہ ہے، لیکن آنکھ اس کی قبر میں کھلتی ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو مرحومہ ہیں ان کی کامل بخشش فرمائے، اور جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں ان کا جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا مالک سب کی بخشش فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے لفظ اف ہوتا ہے بس اسی کو اف کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیتے ہیں، پخانہ بھی بستر پہ کر دیتے ہیں، اور اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر اس گندگی کی صفائی کرے، اور ماں اور باپ کے دل سے صرف یہ خیال گزرے کہ اس غلاظت سے میری اولاد کو اذیت ہو رہی ہے، تو امام راضی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے دل سے یہ خیال گزرنا بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی جو گندگی ہے اس کو ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ آج ہم سب اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھ کر خدمت کر کے فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایک دور وہ تھا کہ جب باپ بوڑھا ہوتا تھا، ماں بوڑھی ہوتی تھی، تو اس کو اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ آج بھی جن علاقوں کے اندر نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، وہ لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرتے ہیں اور ان کی گندگی کو صاف کرنے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو آخر یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتلایا کہ جس نے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی بھی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ آج انسان کسی بھی رشتے میں ہو، اگر وہ باپ کی حیثیت میں ہے
تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری بات مانے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے۔ ماں ہے تو اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس کی بات مانے، اس کی عزت کرے۔ اولاد ہے تو ماں چاہتی ہے کہ ماں باپ ان کو پروٹوکول دے۔ بیوی ہے تو اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے۔ شوہر ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے۔ یعنی انسان کسی بھی رشتے میں ہے تو وہ عزت کی تلاش میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کو عزت کہاں سے ملے گی؟ دنیا میں ایک در ایسا ہے جس نے سب کی عزت بتائی ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ جس کو بھی عزت چاہیے ہوگی اس کو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو دین پڑھایا ہوگا نا تو سگا بیٹا سگے باپ کے آگے نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے اس کے آگے آگے نہیں چلنا۔ جب باپ نے اولاد کو دین پڑھایا ہوگا تو وہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گا نہیں۔ جب اولاد کو دین پڑھایا ہوگا تو وہ باپ کے نوالا توڑنے سے پہلے روٹی کا نوالا بھی نہیں توڑے گا۔ اگر دین نہیں پڑھایا تو عزت نہیں ملے گی۔ آج باپ چاہتا ہے کہ اولاد میری عزت کرے، بھائی اس کو بتاؤ عزت کرنا ہے کیا؟ پرانے وقتوں کے اندر جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے تو بادشاہ کو جو نذرانہ پیش کرتے تھے وہ کشکول بناتے تھے اور کشکول میں نذرانہ رکھ کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اس نذرانے کو اوپر سے ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو یہ تصور ہوتا تھا کہ بادشاہ نے اس کا نذرانہ قبول کر لیا ہے۔ اب بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے دیے جاتے ہیں۔ اس بات کو آج کے دور میں سمجھنا تھوڑا آسان ہے۔ جس طرح لوگ دینداروں کی خدمت کرتے ہیں ہاتھوں ہاتھ کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، تو بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے دینداروں کی خدمت ہاتھوں ہاتھ۔ لیکن جب باپ کا سایہ اٹھ جائے اور ماں بیچاری گھر ہو تو اولاد جب ماں باپ کو خرچ دیتی ہے نا تو اولاد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ باپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اولاد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی انسان کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ باپ صبح اٹھ کر اس بات کا انتظار کرے کہ بیٹا اٹھے گا تو خرچہ دے گا تو کام چلے گا۔ یہ لفظ اف میں شامل ہے۔ اگر اولاد اس قابل ہے کہ وہ کماتی ہے تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے ماں باپ کو جیب خرچ دے کے سوئے تاکہ صبح اٹھ کے ماں باپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائی ایک ایک بچہ آگے پاس بار بار آ رہا ہے۔ بیٹا آپ کو کوئی چیز چاہیے پیچھے؟ یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھو بیٹا، آپ بیٹا یہیں پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو یہ لفظ اف میں شامل ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ نیچے ہو اور اولاد کا دینے والا ہاتھ اوپر ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اولاد کچھ بھی کمائے وہ کشکول بنا کے ماں باپ کے سامنے رکھ دے۔ میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پھر بولیں، کہہ دوں بات، سنیاں دا یہی گھاٹا جا، اسی بہ کے گل سننی کو نہیں، اور میری بات سے اگلی بات سے ناراض نہ ہونا۔ محفل میں آنے والے کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں، میزبان خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ بیٹھ کے سنتا ہی نہیں ہے، وہ اس باغ دوڑ میں ہوتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھے، آنے والا مہمان آپ کا نہیں ہے، سرکار کا ہے۔ وہ جانے اور سرکار جانے، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سرکار کا مہمان ہے نا، اس کو پروٹوکول آپ سے نہیں چاہیے، اس کو اتنی عاجزی سے آنا چاہیے کہ سرکار قبول کر لے۔ کیوں بلا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آتے ہیں وہی جنہیں، تو جب بلایا سرکار نے تو میزبان کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ ذکر حضور کا ہو اور ہم پروٹوکول کی تلاش میں ہو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں نا اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھ کے کلام کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے ابو بکر اس بات سے ڈرتا ہے کہیں اس کی آواز بھی تیز ہو کے حضور کے کانوں تک نہ جائے، کہیں اتنی بھی بے ادبی بارگاہ مصطفیٰ میں نہ ہو جائے۔ آپ سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اگر وہ کرم فرما دیں تو یار اگر حضور جلوہ گر ہے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مہربانی کریں، بڑی تسلی سے بیٹھ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی رشتہ ہے اس کو عزت در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے تو بیوی کو دین پڑھائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے بدن پہ اگر زخم ہو جائے
اور اس زخم سے پیپ بہتی ہو اور بیوی اپنے ہونٹ لگا کر اس پیپ کو چوس بھی لے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے تو وہ شوہر کو حدیث پڑھائے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہو گئے تو اما عائشہ صدیقہ مٹی کا پیالہ ہے اور پانی نوش کر رہی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے چھوڑ دینا۔ جب اما عائشہ صدیقہ نے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ نے کچھ پانی چھوڑا تو نبی پاک پانی نوش فرمانے لگے تو رک گئے۔ فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے پیالے کے کس حصے پہ ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے؟ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حصے پر ہونٹ رکھ کر پانی پیا۔ تو انسان کسی بھی روپ میں ہو، اگر اس کو عزت چاہیے، مقام چاہیے، مرنے کے بعد بھی اپنا نام چاہیے تو وہ صرف ایک جگہ ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا تو ماں کو پھر چیخ چیخ کر اولاد کو پکارنا نہیں پڑے گا۔ کیوں کہ جب دین پڑا ہوگا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے پوچھا بیٹا حسن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پر آپ کی نظر ہو اور اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو گیا۔ جب دین نہیں دو گے تو عزت نہیں ملے گی۔ آج جن کے ماں باپ زندہ بڑے خوش نصیب ہیں، جن کا باپ زندہ ہو اس بات کو ذہن نشین رکھے، باپ نے ایک سورج کی طرح ہوتا ہے۔ سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، بندہ بغیر جوتے کے ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اولاد کو پریشان دیکھے تو بھلا کا کہتا ہے پتر گھبرانا نہیں تیرا پیو ہلیجی ہوندا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، باپ کے بعد یہ جملہ کوئی نہیں کہتا۔ اور جن کی ماں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہاں پہ جو سب سے قوی نوجوان ہے نا، جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے کہ میرے اندر طاقت ہے، وہ صرف ایک پتھر لے اپنے ہاتھ پہ رکھے اور کھڑا ہو جائے، ٹھیک 5 سے 7 منٹ کے بعد اس کے ہاتھ کی رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ سن ہو جائے گا اور 5 سے 7 منٹ کے بعد اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یار آج ہم ایک پتھر 5 سے 7 منٹ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا۔ اس ماں کی طرف پلٹ کے دیکھو جس نے 9 ماہ تک ہمارا وزن اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا، اس نے اپنے سگے بہن بھائیوں کی خوشیاں صرف اس لیے چھوڑ دی تھی کہ میرے پیٹ میں میرا پتر ہے، اس کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ ماں نے اپنی غمی اپنی خوشی سب کو چھوڑا کہ میری اولاد کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم ایک پتھر 5 منٹ نہیں اٹھا سکتے، اور جس ماں نے ہمیں 9 ماہ تک اٹھا کے رکھا، آج اس ماں کے سامنے ہم آنکھیں نکال کے کہتے ہیں کہ ماں تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں تیری ماں تو تیری بات اس وقت بھی سمجھا کرتی تھی جب کوئی اور نہیں سمجھا کرتا تھا۔ تو روتا تھا تو صرف تیری ماں کو سمجھ آتی تھی کہ میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور آج تو اسی ماں کو کہے کہ ماں تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اس واسطے اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کو عزت ملے تو اس کو اپنی اولاد کو دین دینا پڑے گا۔ جب دین دیا ہوگا تو ماں باپ کو ادب اور احترام کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے احترام کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ سب کو عزت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی، اور اگر ہم در مصطفیٰ چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر سبھی کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیتے۔ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو جہیز اتنا دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں۔ اتنا کچھ دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، لیکن نہیں دیا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیا۔ اس کے سوا بیٹی کو سب کچھ دے کے رخصت کیا، اور باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہا ہے۔
اس سے پوچھو قرآن کا سایہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب ایک ملے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اور بھائی سوچو تو صحیح، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اولاد کو سبھی کچھ دیا، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اوقات، ہمت سے بڑھ کر دیا، نہیں دیا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ان سب کے لیے ہے جن کی اولادیں ہیں اور وہ اولاد کو دین نہیں دے رہے۔ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے نا، تو باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، سگے بیٹے ہوتے ہیں، 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ باپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر باپ نے ساری زندگی کمائی کر کے 1.5 کروڑ کا گھر بنا لیا، 20-30 لاکھ کی گاڑی لے لی، لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد اس کے سگے بیٹے نے اس کو غسل کے لیے ہاتھ نہیں نہ لگایا، تو اس باپ سے بڑا غریب بندہ مرے کوئی نہیں ہے۔ ماں جس دن بیٹی جوان ہونا شروع ہوتی ہے نا، اس دن اس کا جہیز بنانا شروع کرتی ہے، اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی چیز اس کی رہ جاتی ہے۔ وہ ماں سوچے کہ جس بیٹی کی خاطر اس نے ساری زندگی گزار دی ہے، جب ماں کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو تو سگی بیٹی چوڑیاں، کڑے، کانٹے اتارنے کے لیے تو آگے آتی ہے، لیکن وہ ماں کو ہاتھ لگا کے غسل دینے کے لیے آگے نہیں آتی۔ اس سے بڑی غریب ماں کوئی نہیں مری جس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر انسان صرف اپنے لیے جینا چاہے نا، تو اس کو 2 وقت کی 2 روٹیاں کافی ہیں، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن وہ صبح سے لے کے شام تک گرمی سردی ہر موسم کے مطابق مشقت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس اولاد کا مستقبل اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ سگے باپ کو نہلانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی۔ آپ جس اولاد پر اتنا مان کر رہے ہیں نا، بھروسہ کر رہے ہیں، باپ کے کفن سے جو کپڑا بچ جاتا ہے نا، یہ بچے تو وہ کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ جس صابن کے ساتھ ماں اور باپ کو غسل دیا جاتا ہے نا، بچے وہ بعد میں صابن اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے۔ اور جس ماں باپ نے چوم چوم کے اولاد کو جوان کیا ہوتا ہے نا، یہی اولاد ماں باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑوں کو نا یوں 2 انگلیوں سے اٹھاتی ہے، اس کپڑوں کو پورے ہاتھ سے اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کس گمان میں کہ آپ کی اولاد آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی؟ جس آپ کی اولاد نے ساری زندگی آپ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے اصالہ ثواب کرے گی؟ اہل سنت والوں کی طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا، اور ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ سال کے بعد 2 دیگیں پکائیں گے تو ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ماں باپ نے ساری زندگی مشقت اس لیے کی تھی کہ ہمارے نام پہ 2 دیگیں پکا کے ہمیں اصالہ ثواب کر دینا؟ گھر میں 4 مرتبہ مشاورت ہوتی ہے، کھانا کہاں پکانا ہے، محفل کہاں پہ کرنی ہے، بلانا کس کس کو ہے؟ کیا ساری اولاد نے بیٹھ کر کبھی اس بات پر مشاورت کی ہے کہ سارے بیٹھ کر اپنی ماں کے لیے قرآن کا 1 سپارہ ہی پڑھ لیں؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ماں باپ کو جب قبر میں اولاد کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا آپ نے۔ اگر آپ اس نشست کی اس بات کو سمجھ لیں گے نا، تو میں کہتا ہوں پیسے پورے ہو جائیں گے۔ ماں باپ نا ساری زندگی اولاد کو پالتا ہے، ساری زندگی اولاد کو پالتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اب سننا، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ جب ماں یا باپ کو دفن کر لیا جاتا ہے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کرتے ہو تو کم از کم اتنی دیر قبر کے پاس ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جملے پہ توجہ کریں، ماں باپ کو دفن کیا، بیٹا اپنے گھر آ گیا، گھر آ کے وہ کیا واضح لگا رہا، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ بھلا کب ہوا؟ جب ماں باپ نے اولاد کو صرف رسم اور رواج دیا، دین نہیں دیا۔ اس جملے پہ توجہ کرنا، یہ پوری محفل کا نچوڑ جملہ ہے۔
وہاں ماں اور باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں یہاں چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کر رہے ہیں۔ جس وقت ماں باپ کو ہمارے پڑے ہوئے کی حاجت تھی، وہاں پہ بیٹیاں آوازیں لگا رہی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، بیٹا آوازیں لگا رہا ہے، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ اور وہ باپ جس نے ساری زندگی مشقت کر کے اولاد کو پالا پوسا ہوتا ہے، وہ بیچارہ قبر میں حساب میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور زمین پہ قرآن پڑھنے والے کا چرچا اللہ فرشتوں کے پاس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، قبر کے اندر باپ یا ماں حساب دے رہے ہوں اور ان کے سرانے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو اور بیٹا کہہ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے رب تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ جب بیٹا یہ کہہ رہا ہو، بتاؤ اس کے ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا اس قبر والے پہ بڑا شدید عذاب تھا۔ چند دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا اسی قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا، یہ قبر والا چند دن پہلے تیرا شدید عذاب تھا، آج اچانک تیری رحمتیں اور تیری برکتیں کیسے آنا شروع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے عیسیٰ کو بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ جبریل امین اترے، آ کے سلام عرض کیا، عرض کرنے لگے اے عیسیٰ روح اللہ، یہ جو مرنے والا تھا نا بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ فرمایا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اچانک رب کی رحمتیں یہ کیسے آ گئی؟ تو عرض کی کہ جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں اس کا بیٹا تھا، اور یہ کہہ کر آیا تھا کہ جب یہ بولنے کے قابل ہو نا تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کے بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اے عیسیٰ رب فرما رہا ہے جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے، پھر رب کو بھی حیا آتی ہے اس کے باپ کو قبر میں وہ عذاب دے گا؟ وہ شرط ہے پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا تو ہونا یار۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ماں یا باپ کا اصالہ ثواب آ گیا، باغ کے مدرسوں میں جا کے قرآن پڑھے ہوئے لا رہے ہیں، میرا باپ ساری زندگی مزدوری میرے لیے کرے، اپنے مالک کی گندی گالیاں میرے لیے سنے، مشقت میرے لیے کرے، ظلم میرے لیے برداشت کرے، اور جب میرے باپ کو قرآن کی حاجت ہو تو میں لوگوں کے ترلے کروں جا کے؟ میں اپنے باپ کے لیے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنی ماں کے لیے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ ساری زندگی تو اس نے اولاد کے لیے گزاری تھی، اور اولاد نے ایک سپارہ پڑھنا اس کے لیے گوارا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد 2 دیگیں پکائیں گے تو ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ نمازیں اور دیگیں ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں، آپ ایک پلڑے میں 2 دیگیں نہیں 100 دیگیں رکھ لیں اور دوسرے پلڑے میں قرآن کا ایک رکوع رکھیں اور بتائیں ماں باپ کو ٹھنڈ کس چیز سے پڑھنی ہے؟ آپ ماں باپ کے لیے قرآن کا رکوع ایک نہ پڑھیں، نماز ماں باپ کے لیے ایک نہ پڑھیں، اور 2 دیگیں پکا کے یہ سمجھ لیا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا، تو اس سے بڑا ظلم ماں باپ کے ساتھ زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ماں باپ کے ساتھ یہ ظلم تو بند کرے نا۔ کھانے کا انکار نہیں ہے، کھانے کا ثواب پہنچتا ہے، کوئی میری باتوں سے یہ بھی تاثر نہ لے کہ شاید کھانے کا انکار کر دیا، کیوں بھلا؟ ہم بات کا مطلب نہیں سمجھتے، مطلب کی بات بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، بات کا مطلب سمجھیں۔ آپ اس بات پہ اگر توجہ کریں گے تو آپ کو اصالہ ثواب سمجھ آئے گا۔ ایک بندہ ایک پلازا تیار کرواتا ہے اور وہ اس پلازے کو رینٹ پہ دے دیتا ہے، جب تک پلازا رہے گا اس کی پرافٹ ہے۔ پھر بولیں، پیچھے والے بھی بولیں، جب تک پلازا ہوگا اس کی پرافٹ ہے۔ اچھا کسی وجہ سے اس نے وہ پلازا گرا دیا تو اس کی پرافٹ آنا کیوں بلا؟ جب چیز باقی نہیں ہے تو منافع باقی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جب تک چیز ہوتی ہے تب تک اس کی پرافٹ ہوتی ہے، جب چیز ختم ہوگی اس کی پرافٹ بھی۔ ایک بندے نے شادی ہال بنا لیا، جب تک شادی ہال رہے گا اس کا منافع، اور کسی وجہ سے اس نے شادی ہال ختم کر دی تو منافع بھی کیا ہوگا؟ اب اس بات کو سمجھیں، جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب، اور جب چیز ختم ہو جائے تو ثواب بھی۔ یہ جو آپ اور میں کھانا پکاتے ہیں نا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے کھانا کھایا ہے جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا،
جیسے ہی کھانے والے کو ہضم ہو گیا وہ خارج ہو گیا تو ثواب ختم، کیونکہ چیز باقی نہیں رہی تو ثواب بھی باقی نہیں رہا۔ ایک اصال ثواب ایسا بھی ہے، آپ وہ اصال ثواب کریں، قیامت آ جائے گی لیکن اصال ثواب ختم نہیں ہوگا۔ ہم نا وقتی اصال ثواب کرتے ہیں، کھانا پکایا ثواب ضرور ہے، لیکن جب کھانے والے کو ہضم ہو تو ثواب ختم ہو گیا۔ ایک بندے نے مسجد میں پنکھا لگا دیا، اس مسجد میں لگے پنکھے کی لائف 20 سال تھی، 20 سال تک اس نے نمازی کو ہوا دی تو 20 سال تک اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اچھا 20 سال بعد وہ پنکھا جل گیا، خراب ہو گیا، مسجد والوں نے پنکھا اتار کے کباڑ خانے میں رکھ دیا تو ثواب ختم، کیونکہ چیز باقی۔ تو جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب بھی۔ تو ہم جو کھانا پکاتے ہیں اس کا ثواب کب تک ہے؟ پھر بولیں جب تک کھانے والے کو ہضم۔ اچھا ہم جو محفل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ہو رہا ہے، بھلا کب تک؟ جب تک میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ ابھی ہم دعا مانگیں گے، گھر کو چلے جائیں گے، اس کا ثواب ختم، کیونکہ ذکر باقی نہیں تو ثواب بھی باقی۔ ہم کیوں نہ کوئی ایسا اصال ثواب ڈھونڈیں، ہم چلے بھی جائیں لیکن قیامت تک ہمارے ماں باپ کا ثواب چلتا رہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا اصال ثواب نہیں ہونا چاہیے۔ بیسیکلی نا ہم نے جو اصال ثواب ہے نا اس کو ایک رسم بنایا ہوا ہے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں نا کل خانی اور چیلم صرف ایک رسم ہے، کہتے ہیں نا برادری چ نک رکھن واسطے کی کہاں گے، ماں پیو نے ساری زندگی کھوایا وہ دو دیگا بھی نہیں پکیاں، تو ہم کچھ کام نا رسمی طور پہ کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک اصال ثواب بتاتا ہوں، آپ چلے جائیں، آپ کی آنے والی نسلیں، ان کی آنے والی نسلیں، قیامت آ جائے گی، نہ آپ کے پچھلوں کا ثواب ختم ہوگا نہ اگلوں کا ثواب ختم ہوگا۔ وہ اصال ثواب کیا ہے؟ آپ پہلے ایک مثال میں اور تاکہ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ یہ جتنے درختوں کا سایہ آج ہم لیتے ہیں، ہم نے لگائے تھے؟ کس نے لگائے تھے؟ ہمارے۔ پھر بولیں باتوں کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کا ذہن ہوگا کوئی لچھے دار مولوی آئے گا 12 مسالے آنے کی کوئی تقریر کرے گا، واہ واہ ہوئے گی، اور میرے بھائی سنیاں دا بیڑا گرک بھی تاں ہی ہوا جائے۔ باہر آؤ ان چیزوں سے یار، دین سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ یہ جتنے درختوں کا سایہ ہم لے رہے ہیں ہم نے لگائے ہیں؟ کس نے لگائے؟ ہمارے پچھلوں نے۔ سایہ کون لے رہا ہے؟ اچھا جو چیز ہم لگائیں گے اس کا فائدہ، لیکن میں جو اصال ثواب بتانے لگا ہوں فائدہ پچھلوں کو بھی ہوگا اگلوں کو بھی ہوگا۔ وہ اصال ثواب کیا ہے؟ آپ اپنی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں۔ آپ نے ایک عالم دین تیار کیا، اس نے آگے 10 کیے، 10 نے آگے 100 کیے، 100 نے آگے 1000 کیا، اور میرے نبی پاک کا حکم ہے جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہیں نہ ہوگا تب تک قیامت ہی نہیں آنی۔ نبی پاک کا دین قیامت تک کے لیے دین ہے۔ آپ ایک بات کریں، میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں، ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ جس نے مجھے، اس کا ثواب جس نے اس کو، جس نے اس کو، جس نے اس کو، اوپر سے ثواب چلتا آ رہا ہے۔ اور جب مجھ سے پڑھنے والے آگے بات کرتے ہوں گے تو ثواب، جب وہ کسی کو پڑھائیں گے تو ثواب، وہ آگے پڑھائیں گے ثواب۔ آپ یہ پودا لگائیں، آپ ایک بچہ دین پہ لگائیں، اس نے 10 بچے پڑھائے، ثواب کس کو؟ جس نے پہلا بچہ، 10 نے آگے 100 پڑھائے، وہ 100 کے 100 کا ثواب کس کو؟ جس نے پہلا بچہ، 100 نے آگے 1000 عالم تیار کیے، 1000 عالم، کتنا بڑا جملہ ہے 1000 عالم۔ جب اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث بیان کریں گے سارے کا ثواب لوٹ کر کس کی طرف آئے گا؟ جس نے پہلا عالم دین تیار کیا ہوگا۔ قیامت آ جائے گی لیکن علم مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی قبریں ہمیشہ روشن رہیں تو اپنی نسلوں میں سے جو بوڑھے ہو گئے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے تو جوان ہو گئے ہیں، اور بھائی بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو اٹھائیں اور دین پہ لگائیں۔ وہ جب تک دین پڑھاتا رہے گا آگے اس کے پڑھے ہوئے دین پڑھاتے رہیں گے، آگے اس کے پڑھے ہوئے دین پڑھاتے رہیں گے، سارے کا سارا ثواب پلٹ کے آپ کے اور آپ کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا۔ یہ ایسا اصال ثواب ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اور جو اصال ثواب ہم کرتے ہیں کب ختم ہوگا؟ ابھی ہم اٹھ کے جائیں گے تو ثواب، جب تک بول رہے ہیں تب تک کیا ہے؟ کھانا جب کھایا جب تک ہضم نہیں ہوا تب تک ثواب، کھانا بھی ہضم ہو گیا تو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ تو کیوں نہ
ایسا سال ثواب کرے کبھی ختم ہی نہ ہو۔ آخری بات اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ آپ سب گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے؟ کہاں جانا ہے؟ پھر بولیں چیلم پہ جانا ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو چیلم ہوتا ہے وہ زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح یار، کیا پریشانی ہو گئی آپ کو؟ منہ سے ڈر لگتا ہے جڑی رات قبر جو باہر ہو سکتی۔ اچھا گھر میں کیا کہتے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چیلم پہ۔ چیلم کس کا ہوتا ہے، زندہ کا کہ مردے کا؟ مردے کا۔ چلیں اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ ہم کس کے لیے آئے تھے؟ مرنے والے کے لیے۔ اچھا آتے وقت ہم پھل لے کے آئے، جس کا جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل ہوگا۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں، وہ جو پھل ہم لے کے آئے ہیں وہ زندہ بندے نے کھانا کہ مردے نے؟ پھر بولیں۔ اچھا گھر میں سب نے کہا تھا کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، اور جو پھل لائے وہ تو زندہ بندے کھائیں گے، اور چیلم تھا مرنے والے کا، اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں، لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ وہی سلوک ہونا ہے۔ ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہ کے گزار دی، اور تصور کیا ہے، کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے۔ جو ظلم ہم نے شروع کیا ہے نا، وہی نتیجہ ہمیں کل کو ملنے والا ہے۔ اس ظلم کو بند کرنے، مرنے والوں کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ پھل تو لے آئے، میں نے منع نہیں کیا لانے سے، لیکن سوال یہ کہ جس مرحومہ کے لیے آئے تھے اس کے لیے کیا لائے؟ چاہیے تو یہ تھا، ہم نا پھل لا کے مرنے والے کے بچوں کو پکڑاتے ہیں، پتہ لگے اسی کی لے کے آئے ہیں۔ اور میری بات سے ناراض نہ ہو تو ہم یہ بھی کرتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد نا دوست کہتا ہے کہ آؤ چلیں، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، وہ پتر نو میں مل لوں۔ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد جو مرنے والے کے بیٹے کو ملتے ہیں، کیا اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ملتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ملتے ہیں؟ یہ ضمیر، ہمارا اپنا ضمیر خود گواہی دے گا۔ میں نے کسی کے ضمیر پہ بات نہیں کی، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ہم جنازے کے بعد جو مرنے والے کے بچے کو ملتے ہیں، اس ملاقات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر تو تسلی دینا تو بڑی اچھی بات ہے، نبی پاک کی سنت ہے، اور اگر صرف چہرہ دکھانا ہے تو اس بات کے لیے تیار رہیں، کل کو لوگ ہمارے پاس بھی صرف چہرہ دکھانے آئیں گے۔ کیوں کہ مولا علی کا فرمان ہے، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہاری جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ آپ جب کسی سے دوستی لگا رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، آپ اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہیں۔ ہم نے جو سلوک مرنے والوں کے ساتھ کیا ہے نا، کل کو وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ محلے کی خواتین کو کیا ٹینشن ہوتی ہے، جاؤ جی فروٹ لے آؤ، وہاں پہ چیلم پہ جانا ہے، فروٹ لے کے جانا ہے، 6 بوتلیں لے ہیں جی، بوتلیں لے کے چیلم پہ جانا ہے۔ کیا اس ماں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے محلے کی ساری خواتین کو مرنے کے بعد دھوکہ دیا ہے، تو کل کو جب لوگ میرے چیلم پہ آئیں گے تو صرف فروٹ لے کے آئیں گے کہ اللہ کا قرآن لے کے آئیں گے؟ کم از کم چاہیے تو ایک بار کل اللہ پڑھ کے لے آتے۔ جب پھل دیا تھا نا، ساتھ یہ بھی کہتے کہ میں تیری ماں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے لایا ہوں، سورہ اخلاص پڑھ کے لایا ہوں، لیکن ہم نے مرنے والوں کو پھل اور دیگوں کے اندر بند کر دیا ہوگا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مرنے کے بعد سب کہتے ہیں روٹی ساڑی بندی ہے، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے بیچارہ دوائی کے پیچھے مر جاتا ہے، تب اس کو دوائی کے لیے پیسے نہیں ملتے، اور مرنے کے بعد روٹی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا ہم نے اس سے بڑا بھی ظلم کرنا ہے کہ جس نے اپنی جگر کا ٹکڑا، جس نے اپنا کلیجہ، اپنی بیٹی ہمارے گھر بھیج دیا رخصت کر کے، ہمارے نکاح میں دے دیا، جب ہماری ماں یا ہمارے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس بہو کو کہا جائے کہ اپنے پچھلوں کو فون کر کے وہ کھانا دیں؟ آپ جانتے اس کا بھائی 2 جگہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور جب روتی ہوئی بہن اس کو فون کرتی ہے کہ ویر کہیں سے بھی کر میری ساس کے لیے کھانا تو نے دینا ہے، آپ جانتے ہو کہ وہ ویر کتنی مشکل میں ہوتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ ہم نے اس سے بڑا ظلم بھی مرنے والوں کے ساتھ کوئی اور کرنا ہے؟ جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل
ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا، تب ماں باپ بیچارے ہمارے وقت کے لیے ترستے ہیں۔ اس سے بڑا ہم نے ظلم اور کیا کرنا ہے مرنے والوں کے ساتھ؟ خدا کا واسطہ رسم و رواج چھوڑ کے نبی پاک کے دین کی طرف آؤ۔ اب نبی پاک کی اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضور اپنے گھر تشریف لائے، اپنے گھر والوں سے آ کر فرمایا سنو، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جائے گا۔ ہم دین کے اس پہلو پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یار جو بیچارہ مزدور 1000 روپیہ دیہڑی لگاتا ہے، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو آج کے دور میں 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، وہ مزدور جس کی دیہڑی 1000 روپیہ ہے، جب وہ مزدور مر جائے 5000 روپے کا کفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کا قبر نکالنے والے کا، کم از کم بھی 3 دیگیں بھی پکے تو 50,000 کی پکتی ہیں۔ یعنی اس مزدور کو قبر تک چھوڑنے کے لیے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، جس کی دیہڑی کل 1000 روپیہ تھی۔ اور میرے بھائی جینا تو بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، اور کم از کم اپنا مرنا تو آسان کرو یار۔ اس کے لیے دیگوں کے پیچھے سارے بھاگ رہے ہیں، اس کے لیے قرآن پڑھنے کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ اس کے لیے بخشش کے 2 نفل پڑھنے کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے ہم لوگ؟ بیٹے کو یہ فکر تو ہے کہ میں نے کسی سے 50,000 روپے کا قرض اٹھا کے باپ کے جنازے پہ 3 دیگیں پکانی ہے، ساری برادری جمع ہونی ہے۔ آخر اس بیٹے کو یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد میرے باپ نے قبر میں جانا ہے اور میرے باپ سے پوچھا جائے گا بتا رب کے بارے تیرا کیا عقیدہ تھا، دین کے بارے تو نے کیا کہا، مصطفیٰ کے بارے میں تو نے کیا کہا، میرا باپ کہیں عذاب قبر میں پھنس نہ جائے۔ آخر اس بیٹے کو اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں بلا ہم نے اپنی اولاد کو صرف رسم و رواج دیے ہیں، دین دیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات کو میری پلے باندھ لینا، اگر یہ رسم و رواج آج بڑوں نے ختم نہ کیے تو اس بات کو پلے باندھ کے جانا، آپ کی اولاد آپ کے لیے دیگ پکائے گی، قرآن کا رکوع نہیں پڑے گی۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے فروٹ لے آئے گی، نماز میں بیٹھ کے ربنا اغفر لی والی والدیہ نہیں پڑے گی۔ کیوں بولا؟ ظلم کیا ہی ہم نے ہے۔ ہم کیوں اولاد کو یہ بات نہیں سمجھاتے بیٹا دیگ پکے یا نہ پکے، کلوں کے چنے آئیں یا نہ آئیں، فروٹ منڈی سے فروٹ آئے یا نہ آئے، جس وقت تیرا باپ یا تیری ماں قبر میں پھنس جائے نا، ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے 2 رکوع ہی پڑھ لینا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم جو 2 دیگیں پکاتے ہیں وہ دیگیں ماں باپ کی بخشش کروا لیں گے؟ بولیں یار، بولو تو صحیح یار۔ میں انکار نہیں کر رہا، کھانے کا انکار، ڈنکے کی چوٹ پر دلائل موجود ہیں کہ کھانا پکانا جائز ہے، میری باتوں سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ سالے ثواب بھی جائز نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑے گی؟ بیٹا سارا سال نماز ایک نہ پڑھے، قرآن کا رکوع ایک نہ پڑھے، سال کے بعد برسی پہ 2 دیگیں پکا لے، ماں باپ راضی ہو جائیں گے؟ ہم نسلوں کو رسم و رواج دینا چھوڑ دیں، ورنہ اس بات کو یاد رکھیں، آپ غسل کے لیے بھی ترسیں گے، آپ کی اولاد آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی اگر دین نہ دیا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، نہلانے والا سگا بیٹا ہو نا، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل آئے، چہرہ بگڑ جائے، بدبو آئے، جسم وزنی ہو جائے، نہلانے والا بیٹا ہو تو کسی کو بتاتا نہیں، اور غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں۔ غیر تو جگہ جگہ چراہے چوک چوک میں تذکرہ کرے گا، پا جی شکل بگڑ گئی سی، چہرہ بگڑ گیا سی، میت وزنی ہو گئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، نہلانے والا سگا بیٹا ہو کبھی کسی کو بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے، توجہ ہے حضرات کی کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح یار۔ میرا تجربہ کہتا ہے پہلی بار ایسا چیلم دیکھا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا جو سانس اندر اترا ہے اس نے پتہ نہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، کسی کو یقین ہے؟ کسی کو یقین ہے اس نے اٹھ کے گھر جانا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، اگر آج کے دن ہمیں آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، سوال ہے سگا بیٹا نہلانے کے لیے تیار ہے؟ کفن پہنانے کے لیے تیار ہے؟ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے؟ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پیچھے کھڑا ہو کے پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا آپ کے جنازے پہ ہچکی لے کے رو رہا ہو آپ کی جدائی میں،
اس کے آنسو آپ کی بخشش کروا لیں گے؟ بخشش کیا ہوگی جب وہ یہ کہے گا اللہ میرے باپ کو بخش دے، جب وہ یہ کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا. آپ مجھے بتائیں بیٹے کے آنسو بخشش کروائیں گے کہ اس کی بخشی کی دعا آپ کی بخشش کروائے گی؟ تو سوال میرا یہ ہے کہ بیٹے کو نماز جنازہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ فکر تو ہوتی ہے باپ کو رات کو کہ بیٹا سکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. کتنے باپ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو رات کو یہ پوچھتے ہیں بیٹا سپارہ پڑھنے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ اور جب آپ نے اپنی زندگی میں نمازوں کا نہیں نہ پوچھا تو یقین کر لیں آپ کے بعد بھی آپ کے لیے نہیں پڑے گا. اس واسطے رسم و رواج ختم کریں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ قرض اٹھا کے سال ثواب کرنا. قرضہ اٹھاؤ. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے، 10 روپے کا سال ثواب کریں. 10 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کا کریں، دین منع نہیں کرتا. میرے نبی پاک نے جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے بھی خون کا پہلا فوارہ نکلتا ہے، خون کا قطرہ نکلتا ہے. شہید کے جسم سے نکلنے والا خون، اس کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا. زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے شہید کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے، دوسرا جنت میں ہوتا ہے. اسی سے اگلی حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. اب مجھے ایک بات تو بتائیں، قرض تو شہید کو معاف نہیں ہے، اور میرے رسول کریم کے جو ظاہری وصال کے آخری جملے وہ بلا کیا ہے کہ میرے گھر میں جس جس کی امانت پڑی ہوئی ہے اور مجھ پہ جس جس کا قرض ہے واپس کر دو. اس سے پناہ میرے نبی پاک نے مانگی ہے قرضے سے. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ محمد کا دل چاہتا ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو درمیان میں ایک درم بھی نہ ہو، میں سب کچھ بانٹ کے جاؤں، سب کا قرض اتار کے جاؤں. یار قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے، تو قرضہ اٹھا کے سال ثواب کرنے والا دین ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ 10 روپے کی طاقت ہی 10 روپے کا کر لیتے، 10 لاکھ کی طاقت ہی 10 لاکھ کا کرتے، دین منع نہیں کرتا. لیکن مہربانی کریں رسم و رواج ختم کریں. اپنے بچوں کو، ایک بچے کو دین پہ لگا دیں، صرف ایک بچے کو. خدا کی قسم سارا خاندان غسل سے بے نیاز ہو جائے گا. یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ایک انجینئر ہو اور اگر ایک عالم دین ہو تو آپ مجھے بتائیں مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، اور اگر مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو بتاؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یار آپ ایک عالم ڈھونڈ رہے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے سارے امامیں نظر آئیں گے، دستاریں نظر آئیں گی. اس واسطے اپنی نسلوں کو دین دیں، رسم و رواج سے باہر نکل آئیں، ورنہ جو سلوک ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا اس کے لیے تیار رہیں. قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے ساتھی تھے مولانا عبدالحی لکھنوی، آپ کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے. آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس کی درزی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا تو دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو اس کے جو پڑوسی دکاندار تھے اس کو بڑا طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا بہو جی میں سنیا ہے جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا، جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی. وقت بیتتا گیا، وقت بیتتا گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ تھے، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہوا اور سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا بڑا جنازہ. اور جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ لیا نا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو ہم نے دیکھنا کہ ہم کس کی رضا کے لیے، کہیں ہماری جنازہ پڑھتے وقت نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ میں نہ آندہ تیرا پتر کی کرنا، ابا جی دے جنازے تے نہیں آیا، ماں دے جنازے تے نہیں آیا. تو ہمارا دین کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ہوگا. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے
سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.